آپ سے ایک سوال ہے اور ایک ریکویسٹ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو امام غائب ہیں یہ کب تشریف لائیں گے؟ نزدیک کے زمانے میں یا 10,000 سال بعد، 5,000 سال بعد کب تشریف لائیں گے؟ اس کا وقت معین نہیں ہے، اس کا وقت اللہ جانتا ہے. میں میرا سوال سننے کے آپ بعد میں اکٹھا جواب دے دیجیے گا کہ ایک وہ کہاں پہ نزول ہوگا، مکہ میں ہوگا، مدینہ میں ہوگا، یا کہیں کسی اور جگہ پہ ہوگا، اور وہ کس خاندان یعنی کہ کس گروپ سے آئیں گے؟ جیسے ابھی ہماری گروپ بندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، وہ کہاں ان کا نزول ہوگا؟ اور دوسری بات کہ ہم ان کو کیسے پہچان سکیں گے؟ ہماری ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو وہ مکہ میں ظہور فرمائیں گے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام ہر زبان میں کو جانتے ہوں گے. ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، ان کے پاس حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلاح ہوگا، ان کا ویپنز ہوگا. ان کے پاس سب چیزیں جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو علوم ہیں وہ ان کے پاس ہوگا. اس جیسا وہ بناوٹی بن ہی نہیں سکتا، جعلی بن ہی نہیں سکتا. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن ابھی جیسے ابھی ان کے پاس ایسی نشانیاں ہوں گی ان کے پاس کہ ان نشانیوں کے بدولت جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے، اور جو بنی اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے انبیاء کی جو کے معجزات ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، سب ان کے پاس ہیں. جب ان کے پاس نظر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ امام ہے، وإلا امام نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. دوسرا میری آپ سے ریکویسٹ تھی اوکے حسن بھائی، ریکویسٹ میری یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے جو وہابی لوگ ہیں انہوں نے اللہ پہ قبضہ کر لیا ہے، ہمارے جو سنی بھائی ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قبضہ کر لیا ہے، اسی طرح جو ہمارے اہل شیعہ بھائی ہیں انہوں نے اہل بیت پہ قبضہ کر لیا ہے. وہ کسی دوسروں کو اللہ کے نزدیک نہیں آنے دے رہے، نبی پاک کے نزدیک نہیں آ رہے. شیعہ بھائی ہمارے انہوں نے قبضہ کیا ہے، وہ اہل بیت کے پاس ہمیں نہیں آنے دے رہے. تو میری جو ابھی جو اہل بیت سے میری جو محبت ہوئی ہے وہ میرے استاد محترم جو انجینئر صاحب ہیں مرزا محمد علی صاحب، ان کے تھرو ہوئی ہے. مجھے کسی شیعہ بھائی نے ان سے تعارف نہیں کروایا، ان کی پہچان نہیں کروائی. مجھے پہچان ایک دوسرے جو وہ غدار آدمی ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کے منکر ہے. وہ جو صحیح حدیث آپ لوگوں ہی کے کتب میں ہے، اہل بیت علیہ السلام ان کو نہیں مانتے وہ تعصب کی بنا پر. تو وہ جو ہے وہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ جھوٹ ہے. اب یہ کہنا کہ کسی نے کسی پہ قبضہ کیا، یہ جاہلانہ باتیں ہیں. مثلا قرآن پہ کوئی قبضہ کر سکتا ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا دین پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا بھائی، کہ بھائی اس نے دین پہ قبضہ کیا، فلانے نے دین پہ قبضہ کیا. یہ باتیں جو مجھے عاقلانہ باتیں کریں بھائی.